نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ اللہب سے۔ یہ سورہ بارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ترتیب کے اعتبار سے 111ویں نمبر پر ہے اور جب نزول کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے۔ اس میں 1 رکوع 5 آیات بارکہ 20 کلمات ہیں، 77 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابی لہب کے، وتب اور یقیناً وہ برباد ہو ہی گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی گئے۔ جملہ بد دعائیہ ہے لیکن اس کا ترجمہ خبریہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات کی جانب بد دعا کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعا نہیں دیتا۔ بد دعا وہ دیتا ہے جس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، جس کے اپنے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے یہ جملہ خبریہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کے بربادی کی، اس کی تباہی کی اللہ کے کائنات جل وعلا نے خبر دے دی۔ قرآن مجید فرقان کی حقیقت کو دیکھیے، اور یہ جو خبر دی ہے رب کائنات جل مجد الکریم نے، یہ اس وقت دی ہے جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اس کے بعد 13 سال تک میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر میرے نبی مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہو گئے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ ہلاک ہوا ہے۔ گویا اس کے ہلاک ہونے سے تقریباً 15 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اتنے عرصہ میں ممکن تھا یہ کہتا کہ میں قرآن کی خبر کو غلط ثابت کرتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خبر کو غلط ثابت نہیں ہونے دیا، یہ کافر کا کافر ہی رہا۔ گویا قرآن مجید فرقان کی صداقت اور میرے نبی کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہاں یہ خیال ہے کہ یہ واحد کافر ہے میری کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کو اس دور مقدس کا، جب میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحین حیا یعنی ظاہری آیات مبارکہ کے ساتھ جلوہ فرماتے کہ جس کا نام قرآن مجید فرقان میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی کنیت قرآن مجید فرقان میں بعض چیزیں وہ ہیں جو مفردات میں سے جن کو گنا جاتا ہے کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ جس طرح حضور کے اس زمانے کے کافروں میں صرف ایک کافر کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت سیدنا زید کا نام ہے، زمانے بھر کی خواتین میں سے صرف حضرت سیدہ مریم کا نام ہے۔ یہ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ میرے کریم آقا سور عربی کا حقیقی چچا تھا۔ میرے نبی کے سارے چچے حقیقی نہیں تھے، باپ سب کا ایک تھا، مائیں جدا جدا تھیں، مگر یہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ میرے نبی کا حقیقی چچا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا ہمسایہ بھی تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار ہی صرف حائل تھی، اور اس سے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ کی ولادت باسعادت کے وقت خوشی بھی منائی تھی، کیونکہ اس کے حقیقی بھائی جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کے گھر اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ جب تک میرے کریم آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ میرے نبی کے ساتھ بہت زیادہ اظہار محبت بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، اسی بنا پہ اسے لہب کہا گیا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کی کنیت کا ذکر فرمایا ہے، اس کا نام نہیں لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 سبب ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ترین سبب ہے وہ یہ ہے کہ عبد العزیٰ یہ مشرکانہ جملہ ہے کہ عبد بندہ، عزیٰ تو ایک بت تھا جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے۔
اگرچہ ابھی عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ عبد بمعنی غلام بھی آتا ہے، لیکن یہاں عبد العزیٰ سے مراد عزیٰ کا غلام نہیں بلکہ عزیٰ کا بندہ تھا، یعنی اس کی پوجا کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا، کیونکہ یہ نام مشرکانہ تھا اور یہ قرآن مجید فرقان مجید کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکانہ نام اسی انداز سے قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا، وگرنہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی کہتا کہ عزیٰ کی عبادت کرنے والا، یہ جملہ درست نہیں تھا۔ علماء فرماتے اس لیے رب کائنات جل حکیم نے اس کی کونیت کا ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے نام پر اس کی کونیت غالب تھی، اس کے اصل نام سے تو کوئی واقف تھا جو قریبی تھے، عام طور پر اس کی کونیت کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا تھا، جانا جاتا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے اس کی کونیت ہی کا ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ ان آیات مبارکہ کے نزول کا سبب جو مفسرین کرام نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ جب رب کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب مکرم علیہ السلام اپنے قریبیوں کو ہمارا ڈر سنائیے، ان کو دعوت توحید دیجیے، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، جنت کی بشارت دیجیے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم معروف روایات کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، بعد میں یہ بھی ہے کوہ ابو قبیس، معروف روایات کے مطابق میرے کریم آقا کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اہل مکہ کو پکارا، یا آل غالب کہہ کر یا صباح فرما کر۔ اہل مکہ کچھ تو اصالتاً جو خود آ سکتے تھے، جو خود نہیں آ سکتے تھے تو وکالتاً یعنی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بارگاہ بے کس پناہ میں بھیجا، میرے کریم چوٹی پر تشریف فرما تھے، اور اہل مکہ پہاڑی کے نیچے سارے کے سارے جمع ہو چکے تھے۔ اور جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ نے ملاحظہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی اکثریت یعنی بکثرت لوگ مکہ مکرمہ کے اکثریت میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو میرے کریم آقا رسول عربی نے ان سے سوال فرمایا، تو مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے کریم نے بات وہ فرمائی تھی جو ان کے نزدیک انہونی بات تھی، غیر ممکن تھی، ناممکن بات تھی۔ ایک ہوتے مشکل نہیں، ناممکن، کہ جو حد امکان سے ہی خارج ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سبب اس کا یہ کہ اس کے پچھواڑے میں میرے کریم آقا رسول عربی جو جس پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ نے جس جانب پشت انور فرما رکھی تھی، اس پہاڑ کے پچھواڑے میں میرے کریم آقا کی پشت انور کی جانب جو شہر مکہ آباد تھا، وہ تو پہاڑوں پر آباد تو زمانہ میں وہ لوگ جو آج سے کوئی 40-50 سال قبل حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، ان کو یقیناً یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ پہاڑوں پر آباد تھا، اور آج کچھ پہاڑوں کو ختم کر کے ان پر پلازے وغیرہ تعمیر کر لیے گئے ہیں، لیکن اس زمانہ میں پہاڑوں پر آباد تھا، کوئی میدان تو تھا نہیں۔ تو میرے کریم کا یہ اشارہ فرمانا کہ میں کہوں کہ وہاں پہاڑ نہیں ہیں، گویا لشکر کہاں آتا؟ پہاڑوں پر تو نہیں چڑھا کرتا لشکر تو میدان میں آتا ہے نا۔ مراد یہ کہ میں کہوں کہ پہاڑ نہیں ہے، یہاں میدان ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر پہاڑوں کے درمیانی وادیوں میں تو نہیں سما سکتا، وہاں تو شہر آباد تھا، شہر میں لشکر گلیوں میں کھڑا ہے، اور وہ لوگ آئے بھی اپنے گھروں سے تھے، مگر فرمایا میں کہوں کہ ہاں یہ لشکر ہے تو بتاؤ مان جاؤ گے؟ تو کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے بیک زباں کہا ہم مان جائیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا کیوں کر مان جاؤ گے؟ تو ان کا جواب تھا کسی بھی بات کے سب سے زیادہ سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ تیری زبان سے نکلی ہے، آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی تحقیق اپنی عقل پر یقین نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین کامل ہے، تو جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ہے بھی وہی کچھ۔ جب میرے کریم آقا رسول عربی نے سب سے یہ سوال کر کے اپنی سچائی اور دیانتداری کی ان سے دلیل لے لی کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دیانتدار نہیں ہے، تو اب دعویٰ کیا فرمایا؟ سن لو، پھر اللہ ایک ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ ایک ہے۔
جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کفار مکہ تو دیوانے اونٹوں کی طرح اچھلے لگے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس قدر ان کو حیرانی ہوئی کہ جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو 360 بتوں کو حرم کعبہ میں سجائے بیٹھے تھے، ہر گھر میں ایک یا ایک سے زیادہ ان کے معبودان باطل تھے، بت تھے، اور ہر کسی نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اپنا اپنا بت بنا رکھا تھا، کسی نے لوہے کا، کسی نے لکڑی کا، کسی نے کانسی کا، کسی نے چاندی کا۔ ولید بن مغیرہ نے تو سونے کا بنا رکھا تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ سارے کے سارے بت جھوٹے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد وہ سارے کے سارے گمراہ، جہنم کا ایندھن، میں ایک اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی ثانی و شریک نہیں ہے۔ اور لوگوں نے تو جو کچھ کہنا تھا تو کہنا تھا۔ وہ جو سگا چچا تھا، ہمسایہ بھی تھا، بڑا پیار کیا کرتا تھا، مکہ مکرمہ کے 4 چوٹی کے رئیسوں میں ایک تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تقریباً، وہ کیلکولیٹ کرے نا تو تقریباً 7.5 کلو سونا بنتا ہے جو اس کے پاس اس کی ذاتی ملکیت سونے کی شکل میں تھی۔ جو اس کے باغات تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، جو باقی مال و دولت تھا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اتنا سونا اس کے پاس تھا کہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تقریباً 7.5 کلو بنتا ہے آج کے زمانہ میں۔ اتنا بڑا مالدار تھا وہ، قریش میں رئیس کی حیثیت رکھتا تھا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی شان میں گستاخی بات کے اس سے یہ جملے کہے۔ لفظ یدن ہاتھ کو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی اس سے پورے کا پورا بدن اور افعال بھی مراد دیے جاتے ہیں، جس طرح میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈھالو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو تم کو ہلاک کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے۔ اس کا یہی معنی نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کوئی آدمی گاڑی کے سامنے جا کے لیٹ جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ تو ہاتھوں سے مراد کبھی محض ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ سے مراد پوری قوت ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح اہل عرب یہ تبت یدا کہہ کے کسی کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا دیا کرتے تھے کہ تو سارے کا سارا ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ابو لہب اللعین نے میرے اور آپ کے کریم آقا کی عرف اور اعلی شان میں یہ ناپاک کلمے کہہ دیے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تک اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قہر و غضب کے نازل ہونے کی ساری صفات پائی جاتی تھیں، یعنی اس کی وہ صفات جو تھیں مذموم صفتیں، وہ ساری کی ساری ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اس پہ غضب نازل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس پہ غضب نازل نہیں فرمایا، اس کے لیے کوئی ایسی خبر نہ دی۔ بتوں کو پوجنے والا، بدمواش، بدکار، عیاش طبع، زانی، شرابی، وہ کون سا عیب ہے کہ جو زمانہ میں دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا؟ وہ تو میرے کریم آقا کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہ معاشرہ سلجھ کر آسمانی ہدایت کے چمکتے ہوئے صحابہ میں تبدیل ہو گیا، وگرنہ پہلے تو معاملہ بہت ہی گڑبڑ تھا۔ خواتین معاذ اللہ برہنہ ہو کر حرم کعبہ کا طواف کیا کرتی تھیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، غیرت نام کی چیز نہ پائی جاتی تھی، لوگ اپنی بیویوں کو دوسروں کے ہاں بیچ دیا کرتے تھے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ کون سا عیب تھا جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا؟ مگر پروردگار عالم نے اس وقت ان کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو رب کائنات کے قہر و غضب کا دریا جوش میں آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ نمرود خود کو رب کہلواتا تھا۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، وہ کیسا بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ نمرود نے کہا میں رب ہوں، اس سے ربوبیت کا دعویٰ کیا، لمبی چوڑی حکومت کا مالک بنا دیا رب کریم نے اس کو، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے سر میں درد کو بھی پیدا نہ ہونے دیا۔ علماء یہی فرماتے ہیں، حقیقت سے تو میرا اللہ واقف ہے، کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ اس کے سر میں کبھی درد تک نہ ہوا تھا، وہ خود کو رب کہلواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے مد مقابل میں آیا تو رب کائنات جل وعلا نے اس کے سر میں جوتے مروا کے اس کو ہلاک کر دیا۔ جس سر میں کبھی درد نہ ہوتا تھا اس سر پر جوتے پڑتے تھے کہ مچھر اس کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ کے اندر چلا گیا تھا۔ بڑا بے نیاز ہے رب کائنات۔ فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ رب کائنات تو اس کی کوئی گرفت نہیں فرمائی، اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ شعبدہ بازی کی انتہا اس کے پاس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دروازے پر، اس کے دربار میں ایک درخت تھا، لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھتے چلے جاتے، جیسے جیسے بیٹھتے چلے جاتے اس کا سایہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا، یہاں تک 1000 بندہ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا۔ 1000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا۔ مفسرین کرم نقل فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے دھوپ میں آ جاتے، سارے کے سارے سب سے سایہ سمٹ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک تالاب تھا، سچے اور جھوٹے کو اس میں داخل کرتا۔ سچا خواہ کتنا بھی چھوٹے قد کا ہوتا تالاب میں نہ ڈوبتا، اور جھوٹا خواہ کتنا بھی دراز قد ہوتا وہ اس میں ڈوب جاتا، ڈبکیاں کھانے لگتا، پتہ چل جاتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جادو کے زور سے اس کے پاس معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے شعبدے باقی رکھے تھے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلہ میں آیا تو رب کائنات نے دریا میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عاد علی ولیا، جس نے میرے ولی سے، میرے پیارے سے، میرے محبوب سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اس سے پھر انتقام لیتا ہے۔ اور ابو لہب سے کیسے انتقام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی جواب دیا جو اس سے میرے نبی کی شان میں بکواس بکی تھی۔ میں تبت یدا، ٹوٹ جائیں ہاتھ، یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، وہ تب اور یقیناً ٹوٹ ہی گئے، یعنی یہ خبر ہے، بد دعا نہیں ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اولاد جوان ہو چکی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، رزق کی کمی نہیں تھی، غلاموں کا جتھا ساتھ رہتا تھا۔ رب کی فرماتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے عزا کربا، اس کا کاروبار اس کو بالکل بھی نہیں بچا سکے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی آج کے زمانہ میں، وہ آدمی ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، اس کے بیٹے سے کوئی قصور ہو جائے، چھوٹا موٹا کوئی قصور کر بیٹھے تو اسے فکر نہیں ہوتا کہ میرا ابا مجھ کو بچا لے گا۔ ایک امیر آدمی اس کے بیٹے سے قصور ہو جائے تو کہتا میرے ابا اتنا دولت والا ہے، وہ مجھ کو بچا لے گا، قصور چھوٹا سا ہے، اس قصور کی حقیقت کیا ہے؟ میرا ابا تو بڑی عزت والا ہے، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ احساس دلایا، جس طرح دوسرے کافر خیال کرتے تھے اتنا سونا، یہ تو سونے کی بات ہے، چاندی معلوم نہیں کتنی اس کے پاس ہوگی، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، گھوڑے وغیرہ میں نہیں جانتا کتنے اس کے پاس سے۔ اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ ابو جہل بھی ایک رئیس آدمی تھا، اس کے اونٹ کی نکیل بھی چاندی کی تھی۔ ولید بن مغیرہ بھی ایک رئیس آدمی تھا کہ اس کا بت بھی سونے کا تھا۔ اس طرح یہ مکہ مکرمہ کے گنے چنے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا۔ کہا جاتا تھا بھلا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس کے پاس دولت کے انبار ہے، یہ تو پورے مکہ کو خرید لے، جس طرح آج ہم بھی کہتے ہیں میں تو اس کو خرید لوں، ویسے ہی اس طرح رب کریم نے ان کو جواب دیا۔ یاد رکھو اس کا مال، اس کی دولت، اس کا کاروبار، اس کے عزا کربا اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔ فرماتے ہیں سیصلا نارا ذات لہب، سیصلا اب ان قریب اس کو جلایا جائے گا، بھونا جائے گا۔ صلی وسلم، بھوننا کسی چیز کو، صلی اللہ ما آگ پر گوشت کو بھوننا، شوئے اس کو جس طرح آج کل بار بھی کیا جاتا ہے، شوئے اس کو کہتے ہیں، شوئے بھی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ آگ کیسی ہے؟ ذات لہب، جو شعلوں والی آگ ہے، جس پہ دھواں نہیں ہوگا، جو شدید ترین آگ ہوگی، اس آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ تنہ اس کو ہی نہیں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی کا نام تھا اروا، عین کے ساتھ نہیں، الف
را واو اور ہے جس سے ہدایت لکھا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کنیت اس کی ام جمیل تھی اور یہ ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ میرے کریم آقا کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھی ہوئی۔ بنو امیہ کا خاندان حضور کے ساتھ بڑی دشمنی رکھنے والا تھا، تو یہ حضور کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی، اور اس نے میرے کریم آقا کی ارفع اعلیٰ شان میں گستاخیاں بھی بکی، اور معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اس خبیث عورت کی عادت کیا تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ میرے نبی کا ہمسایہ بھی تھا، حقیقی چچا بھی تھا، ہمسایہ بھی تھا۔ یہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے میرے کریم آقا کے دروازے پر ڈال دیتی، اور کبھی میرے کریم آقا کے گھر میں ڈال دیتی، بلکہ میں نے پڑھا جب میرے کریم آقا کے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو یہ نجاست اٹھا کر میرے کریم آقا کے گھر میں ڈال دیتی تاکہ ان کا کھانا برباد ہو جائے، اور یہ جانوروں کا اوج اور آنتڑیاں وغیرہ اٹھا لاتے میرے نبی کے راستے میں پھینک دیتے، تاکہ معاذ اللہ تعالیٰ جن سے بڑھ کر کو طیب و طاہر نہیں ہے، کوشش کرتے کہ ان کو ناپاک کریں، وہ تو کائنات کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، ان کو تو اللہ نے بھیجا ہی دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ ان کے راستے میں ناپاک یہ گندگی پھیلاتے، اور پھر یہ باوجود ہے کہ رئیس اعظم کی بیوی تھی، بتوں کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح آج کوئی بہت بڑا آدمی، بڑا امیر آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں جھاڑو دے کہ میری امارت اپنی جگہ، میری دولت اپنی جگہ، میں اللہ تعالیٰ کی حضور نہایت عاجزی انکساری کے اظہار کروں گا، اپنے ہاتھوں سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروں گا، مسجد کے طہارت خانے اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا۔ جس طرح اس کام میں وہ ذلت محسوس نہیں کرتا بلکہ فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ چونکہ وہ کافر تھے، وہ اپنے بتوں کو معبودان باطلہ، سادہ لفظوں میں شیطان کو راضی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنگل سے کانٹے چن کے لاتی اور ان کو اپنے سر پر اٹھا کے لاتی میرے کریم آقا کے راستے میں بکھیرنے کے لیے۔ اور بعد نے یہ فرمایا کہ حمالۃ الحطب سے مراد چغل خور ہے، اور چغل خور وہ خبیث ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی اس نے چغلی کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ بعض علماء نے چغل خوری کو بھی گناہان کبیرہ سے لکھا ہے، بلکہ میں نے ایک حکایت پڑھی کہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے برکت نشام میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کر نکلے باہر تاکہ بارگاہ رب العزت میں نماز استسقاء دعا عرض کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم پہ بارش نازل فرما دے۔ تو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تمہارے اندر ایک چغل خور، خبیث قسم کا چغل خور ہے، اور تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ غصہ والے تھے، غصہ میں آ گئے، میں کہا چغل خور جو ہے نکل جائے۔ تو وہ چارہ چغل خور جو تھا اس کو حیا آ گیا کہ مولا تو مجھ کو رسوا کرے گا، اگر میں باہر نکلا تو ساری قوم کو پتہ چل جائے گا میری حیثیت کا۔ اے اللہ میں تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، بارش نازل فرما دے، میں آئندہ چغلی نہیں کروں گا۔ تو بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، تو موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا تعالیٰ وہ تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہونے بھی لگی، تو ارشاد ہوا اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ اے موسیٰ اس سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، سبحان اللہ، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے بارش نازل فرما رہا ہوں۔ تو موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا تعالیٰ مجھے بتا دے وہ ہے کون؟ میرے اللہ نے جواب دیا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا تب میں نے نام نہیں بتایا، تو اب تو میرا دوست بن چکا ہے، اب میں اس کی عزت کو کیوں چھاڑوں، نہیں نام بتاؤ گا۔ سبحان اللہ، چغل خوری بڑی بری عادت ہے، اور اس میں یہ چغل خوری کی بد عادت بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو رب کریم اشارہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو سوکھی لکڑیاں اٹھانے والی، یا تو وہی جو میں عرض کر چکا ہوں، یا پھر وہ چغل خور۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں ہے حبل، رسی، من مسد، کھجور بھی ہے، اور یمامہ کے علاقے میں ایک مخصوص قسم کا درخت ہوتا تھا، اور اس کے پتوں سے رسیاں بنائی جاتی تھیں، مسد اس کو بھی کہتے تھے اور کھجور کی رسی کو بھی مسد کہتے تھے۔ گویا اس کی گردن میں کھجور کی رسی، گویا سزا
یہ خاتون، یہ عورت ام جمیل، یہ بدبخت، اس کے گلے میں سونے کا، ہیرے اور جواہرات کا ہار ہوا کرتا تھا۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا خاوند کتنا امیر تھا، تو یہ اس کی بیوی کتنی امیر ہوگی۔ یہ ٹھاٹھ کا لباس پہنتی تھی اور بہت اترا کر چلا کرتی تھی، حضور کی دشمنی میں کانٹے اکٹھے کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کرام نے نقل فرمایا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، یہ کانٹے اٹھا کر، گٹھا سر پر اٹھا کر لا رہی تھی۔ اس کے نوکر چاکروں کی تعداد کم نہ تھی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اپنے بتوں کو، شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل خود کیا کرتی تھی۔ یہ آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آج تک تھکی نہ تھی، گٹھا بھی بہت بڑا نہیں تھا، اس کو تھکاوٹ سی محسوس ہوئی اور یہ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کے گٹھے کو پیچھے سرکا دیا اور اس کی گردن میں وہ کھجور کی رسی آ گئی۔ اب وہ کانٹے بھی تھے، کھجور کی رسی بھی تھی، یہ خود ادھر ہے، وہ گٹھا ادھر ہے، وہ پتھر درمیان میں ہے۔ یعنی نہ تو اپنی گردن کے بل پر اس گٹھے کو ادھر کھینچ سکتی ہے، ادھر پھنس گیا، نہ یہ الٹی زکات لگا کر ادھر جا سکتی ہے، گویا درمیان میں پتھر آ گیا۔ وہ کانٹے ادھر آ گئے، یہ ادھر آ گئی، رسی ڈھیلی ہو کر اس کی گردن میں آ گئی اور وہیں تڑپ کر یہ خبیث عورت ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے نبی کے دشمنوں سے کیسا بدلہ لیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، میرا اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ جب یہ سورہ بارکہ نازل ہوئی اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا جرت تو دیکھیے، خوب کہا جاتا ہے نا، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کی شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اہل مکہ میرے نبی کے دشمن ہیں اور یہ رئیس مکہ ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں فرمایا کہ وہ دشمن ہے، مزید دشمن بن جائے گا، مجھے شہید کر دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، نہیں، یہ سورہ مبارکہ اعلان پڑھ کے سنا دی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد ان خبیثوں نے دشمنی میں اضافہ کر دیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ اس کے دو بیٹے تھے، اس زمانہ میں میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم یہ نہیں بلکہ رواج عرب کے مطابق ایسے تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کا یا تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی عمر میں، بعض اوقات دودھ پیتے، بعض اوقات سال، 2 سال، 3 سال کی عمر میں، جو اس کے ولی ہوتے، باپ اپنی بیٹیوں کا، دادا اپنی پوتیوں کا، وہ ولی ہوتا، جو بھی ولی ہوتا، وہ خود ان کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیتا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں نسبت یا منگنی وغیرہ کر دی جاتی ہے، اس زمانہ میں نکاح کر دیا جاتا تھا، اور یہ اسلام نے جائز رکھا۔ موجودہ حکومت نے اس پر پابندی لگائی ہے، اسلام میں پابندی نہیں ہے اس سلسلہ میں۔ تو میرے کریم آقا نے رواج عرب کے مطابق اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ فرما رکھا تھا۔ ابو لہب گھر گیا اور اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، تمہارا سر مجھ پر حرام ہے، مراد یہ کہ تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو، اگر تم میری بات نہ مانو، میرے نبی کا نام لے کے لگا اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، دونوں طلاق دے دو۔ یہ دونوں بارگاہ اقدس میں آئے۔ ایک روایت میں عتبہ نے تو صرف اتنا کہا کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور عتیبہ نے بکواس بکی، وہ جو والنجم اذا ہوا کہنے والا تیرا رب ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور نہ صرف طلاق کا جملہ کہا بلکہ معاذ اللہ معاذ اللہ، دست درازی کی، میرے کریم کا گریبان بھی پھاڑ دیا اور اپنا ناپاک تھوک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے وہ تھوک اسی کی جانب پلٹ گیا، میرے کریم آقا تک نہیں پہنچا۔ جو بھی ہوا اس سے یہ خباثت کی۔ بعض نے عتبہ کا نام لیا ہے، بعض نے عتیبہ کا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ اب میں گستاخ کہوں گا جب نہ، تو گستاخ سے وہ مراد ہے، ہیں تو دونوں ہی گستاخ تھے، لیکن جس سے گستاخی کم کی تھی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ جس سے گستاخی کم کی تھی نا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، لیکن جو گستاخ تھا، جس سے ناپاک تھوک میرے کریم کی جانب پھینکا تھا، میرے کریم آقا کی زبانی وہی ترجمہ سے میرے اللہ نے نکلوا دیا،
اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے۔ میرے نبی تو عموماً بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا ہوں۔ یہ دونوں واپس پلٹ آئے، آ کے اپنے ابا کو خوشخبری سنائی کہ ہم ایسے ایسے کر آئے ہیں۔ خبیث کہنے لگا گستاخ کہ میں تو یوں بھی کر کے آ گیا ہوں۔ تو ابو لہب کو یہ سن کر تھوڑی سی فکر دامنگیر ہوئی، کہنے لگا پھر اس نے تو کچھ نہیں کہا تھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں ابا کہا تھا، یہ بد دعا کے جملے سنا دی کہ اس نے کہا تھا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، مولا اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اس نے سر کو پکڑ لیا۔ خبیث جانتا بھی تھا بھینگا، اس کی بیوی بھی بھینگی تھی، جانتا بھی تھا حقیقت حال کو، مگر تعصب اور ضد تھا نا۔ کہنے لگا اوے تو نے یہ برا کیا، تجھے پتہ نہیں جو اس کی زبان سے نکلتا ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب تو مجھے تیری زندگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ملک شام کی جانب ایک تجارتی قافلہ جانے والا تھا، اس کے ساتھ اس سے جانا تھا۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اس نے ان تاجروں کو کہا کہ تم جانتے ہو، میرے نبی کا نام لے کے کہا صادق و امین نے میرے بیٹے کے حق میں کیا بد دعا کی ہے۔ سب کہنے لگے ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ کہنے لگا پھر کوشش کرنا میرا بیٹا اس بد دعا سے بچ جائے، اس کی حفاظت کرنا۔ اور قافلہ میں کثرت کے ساتھ مال اسی کا تھا جو تجارت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا تھا۔ راستے میں جنگل میں پڑاؤ کیا جب اس پورے کے پورے قافلے نے، تو کہا جاتا ہے مفسرین کرام نے مورخین اور ارباب سیرہ نقل کیا، سارے مال و اسباب کا ایک اونچا سا ڈھیر لگا لیا، اونٹوں کے سارے کجاوے، سارے کے سارے مال و دولت کو ایک انبار بنا دیا اونچا سارا، اس کے اوپر اس کا بستر بچھا دیا، اس گستاخ ابو لہب کے بیٹے کا، گستاخ بیٹا، اس کا بستر اوپر بچھا دیا۔ اور خود صاحب مدارج النبوہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یوں سمجھیے جس طرح ایک ایک قدموں میں دوسرے نے سر رکھا، اس طرح گول دائرہ بنا لیا۔ بہرحال ارباب سیرہ نقل فرماتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کے دائرے گرد گرد لیٹ گئے، کچھ لوگوں کو الرٹ کر دیا کہ تم تیر اور کمان لے کے کھڑے ہو جاؤ، ننگی تلواریں اور نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی ایسا حملہ آور ایسا نہ ہو کہ جو آ کر ہمیں نقصان پہنچائے۔ میرے اللہ کی قدرت کے سامنے میں کس کا بچ چلتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فیصلہ کوئی ٹال سکے؟ ان سب پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بے بسی طاری فرما دی۔ ایک شیر آیا اور ایک ایک کے منہ کو سونگا، وہ جاگ رہے تھے مگر ان میں حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی، مفلوج ہو گئے تھے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے، پتہ تھا شیر آیا ہے۔ شیر نے ایک ایک کا منہ سونگا، سب کو چھوڑ کر چھلانگ لگا کر وہ ڈھیر کے اوپر چڑھ گیا اور اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نہ اس کا خون پیا نہ گوشت کا ٹکڑا کھایا، پھر چھلانگ لگا کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس طرح اس خبیث کو رب کائنات نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ خود ابو لہب غزوہ بدر کے بعد جب کفار مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو ابو لہب نے پوچھا کہ رسول محتشم رحمت عالم کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ ایسے ایسے کر کے ہوا۔ حضرت عباس کا غلام حضرت ام الفضل کے پاس بیٹھا تھا اور وہ صاحب ایمان تھا۔ جب انہوں نے بتایا نا کہ آسمان سے کچھ جو گھڑ سوار اترے تھے انہوں نے ہمیں بے بس کر دیا، وہ تفصیل بتائی جو میدان بدر کی ہے، تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ سن رہا تھا۔ تو حضرت عباس کا غلام کہنے لگا وہ اللہ کی قسم وہ تو فرشتے تھے۔ ابو الفضل کے پاس بیٹھا، وہ تو فرشتے تھے۔ ابو لہب تو پہلے جلا بنا تھا، اس سے اس کو مارنا شروع کر دیا، نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو حضرت ام الفضل نے ایک لکڑی اٹھائی اور پورے زور سے اس بدبخت کے سر پر دے ماری۔ تھا تو یہ کون بنا؟ کیا لگتا تھا؟ حضرت ام الفضل کا کیا لگتا تھا؟ حضرت ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، ابو لہب بھی میرے نبی کا چچا ہے، وہ دیور تھا ابو لہب حضرت ام الفضل کا، اس لیے بغیر تکلف کے سر پر اس کے ڈنڈا دے مارا۔ فرمان گیا بدبخت، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے، تو اس پر چڑھائی کر رہا ہے، میں تیری خبر لیتی ہوں۔
تو آگے سے کوئی بھی جواب نہ دینے پایا، سر پھٹ گیا۔ پھر اس کے جسم پر آبلہ نما عدسہ، عین دال سین حصہ، عدس کہتے ہیں مسور کو، یہ مسوروں کی دال مسور، اس طرح کے دانے پورے جسم پر نکل آئے، اور یہ بڑے ہی متعدی قسم کا مرض تھا اس زمانہ میں سمجھا جاتا، اور یہ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ اس کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، باہر پھینک دیا، اور یہ اسی طرح وہیں مر گیا، اور کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ کئی دن کے بعد نے 3 دن لکھا ہے، اس کی لاش سڑ گئی، بدبو پھیل گئی۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دی اور مجبور کیا، کیوں سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے، کرو کچھ اپنے باپ کا، کرو اس کو دفن۔ تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو رقم دے کر کہا کہ اس کو تم زمین میں دفن کر دو، اور حبشیوں نے کیا کیا، پھر لمبی لکڑیاں لے کر دھکیل دھکیل کے اس کی لاش کو، گوشت کے ٹکڑوں کو ایک گھڑے میں ڈال کر اس کے اوپر پتھر پھینک کر اس کو وہیں جہنم رسید کر دیا۔ اللہ نے پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ساری کی ساری میرے گفتگو کا پتہ یہی چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، جلدی لے یا دیر سے لے، لیکن بدلہ لیتا ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آج آپ نے سورۃ اللہب کا ترجمہ بھی مکمل کیا۔ رب کائنات کی حضور دعا کرتے ہیں، رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں جب تک بھی زندہ رکھے، اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت میں زندہ رکھنا۔ ہمیں آخری سانس آئے تو مولا تعالیٰ تیرے اور تیرے محبوب کی رضا میں آئے۔ مولا تعالیٰ قیامت دن اٹھیں تو تیری رحمت کا اور تیرے محبوب مکرم کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔